آنا کم خوابی آج کل ایک بڑا مسئلہ بنیا لوگوں کا. کبھی پہلوان کو دیکھا ہے کہ وہ پریشان ہو, اس کو ذہنی ٹینشن ہو؟ پہلوان کو دیکھا ہے کبھی پہلوان جو ہے اس کو ذہنی ٹینشن نہیں ہوتی, کیونکہ اس کی تحریک اعصابی ہوتی ہے, دودھ گھی کثرت سے استعمال کرتا ہے. اور ہم لوگ جو ہے غذائیں نہیں کھاتے, ہماری ساری کی ساری غذائیں عضلاتی ہیں. عضلات میں جب تحریک ہوگی جسم کے اندر خشکی بڑھے گی, خشکی نیند کی قاتل ہے. اور جب دماغ سکون کی حالت میں ہوگا نیند آ جائے گی. ٹھیک ہے, نیند کیسے آتی ہے؟ اعصابی تحریک میں بچے دیکھیں, ان کی تحریک اعصابی ہوتی ہے, ڈھول بجتا رہے وہ سوئے رہتے ہیں, اٹھتے ہی نہیں ہیں. بارش ہوتی رہے وہ سوئے رہتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے جیسے بڑے ہوتے ہیں ان کی تحریک عضلاتی ہوتی جاتی ہے. جب عضلاتی تحریک ہو پھر نیند کم ہو جاتی ہے. یہاں تک ہوتا ہے کہ عضلاتی خودی نیند میں آپ دماغ کو آرڈر کر کے سوتے ہیں میں نے 4 گھنٹے سونا, ٹھیک 4 گھنٹے کے بعد آپ کی آنکھ کھلتی ہے اور آپ تازہ دم ہوتے ہیں. تو اس کے لیے آپ ایسا کریں, دوا کے لیے کدو کا تیل, خشخاش کا تیل سر پر مالش کریں, دوسرے دن اللہ کے فضل سے آپ کو نیند آنی شروع ہو جائے گی. خشخاش سے ذاتی اعصابی نہیں سر جی, جب اس کے کدو کے ساتھ ملتی ہے تو اعصابی عضلاتی اس کا رزلٹ ملتا ہے. اعصابی عضلاتی ہو جاتی ہے. اعصابی عضلاتی تحریک میں بچوں کو دیکھنا نا, نیند آتی ہے اور کھل کر نیند آتی ہے, ڈھول بجتا رہے ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے. تو یہ کام بندے کے لیے عضلاتی اعصابی اور روحی اعصابی سمجھنا مشکل ہے, تو ذرا سادہ سی لفظوں میں بتا دیں تاکہ عام بندہ سرد چیزیں, ایسی چیزیں جو سرد ہیں, رطوبت پیدا کرتی ہیں, وہ اعصابی ہیں. اور عام بندے کے لیے یہ ایک ہے کہ ہر وہ چیز جس کا رنگ سفید اور نیلا, جس کا ذائقہ پھیکا اور میٹھا ہے, وہ اعصابی ہے. ٹھیک ہے, آپ نے کدو دیکھا ہے کبھی؟ اس کو کاٹے اندر سے سفید ہوتا ہے, پھیکا بھی ہوتا ہے. دودھ دیکھا ہے, سفید ہوتا ہے, پھیکا بھی ہوتا ہے, میٹھا بھی ہوتا ہے, ہلکا میٹھا ہوتا ہے, وہ اعصابی ہے. آپ دودھ رات کے وقت عادت بنی ہوئی ہے لوگوں کی, شروع سے وہ رات کو سوتے وقت دودھ پیتے تھے, آرام سے نیند آتی تھی. آج کل دودھ کی بجائے چائے پیتے ہیں. جو دودھ آتا ہے وہ ہوتا ہی کیمیکل ہے, وہ دودھ ہوتا ہی نہیں ہے. اور یہ اگر بھینس کا ہے تو اس کو انجیکشن لگایا ہوا ہوتا ہے. وہ کیسے ہمارے جسم کے مطابق ہو سکتا ہے؟ انجیکشن والا دودھ عضلاتی ہو جاتا ہے؟ نہیں, میں نہیں کہتا انجیکشن سے ہوتا ہے, پتہ نہیں وہ زہریلا ہو جاتا ہے. یہ کہا ہو کہ زہریلا ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں دودھ گرمی کے موسم میں رکھ دیں, ہفتہ پڑا رہے, شام تک وہ خراب ہو جاتا ہے. ہفتہ پڑا رہے, انگلی ڈالیں انگلی جل جائے گی. ایسا ہی دہی کو رکھ دیں, وہ اس سے بھی انگلی جل جائے گی. لسی کو رکھ دیں, اس سے بھی انگلی جل جائے گی. اور جب وہ زہریلا مادہ جو فرمنٹیشن ہوئی ہے اس میں کاربن کی مقدار بڑھی ہے, اتنی بڑھے گی کہ وہ کرسٹل آف پوائزن بن جائے گا. پھر جہاں پہ لگے وہ جسم کو کھا جائے گا. گلٹی اور رسوڑی ایسے ہی بنتی ہے جسم کے اندر, وہ کھا جاتی ہے جسم کو. تو یہ خشکی کے زہر جو ہے وہ ایسے ہی پیدا ہوتا ہے. خشکی سے نیند نہیں آتی, حرارت سے نیند کچی آتی ہے, خواب آتے ہیں, نیند آ جاتی, جھونکے آتے ہیں, لیکن آنکھ کھل جاتی ہے. اور رات ساری سونے کے بعد بھی صبح تازہ دم نہیں اٹھتا ہے آدمی. یہ خودی تحریک کی بات ہے. یہ گرمی کی زیادتی کی نشانی ہے کہ ساری رات سونے کے بعد بھی وہ صبح اٹھتا ہے تو تھکا ہوا ہوتا ہے. عضلاتی تحریک جب عضلاتی اعصابی میں تو کبھی کبھی نیند آتی ہی نہیں ہے. 4 دن, ہفتہ میں نیند نہیں آتی لوگوں کو. اور پھر ذہنی ٹینشنیں ہوتی ہیں. میں نے بتایا کہ ذہنی ٹینشن ہوتی ہے اس وقت ہے جب عضلاتی تحریک ہوتی ہے. جب خشکی ہوگی, عضلاتی تحریک ہوگی. اس کا میں نے مثال دی ہے کہ پہلوان کو تو کبھی نہیں نیند کی پرابلم ہوئی, کبھی اسے ذہنی ٹینشن نہیں ہوئی. اس کے جسم کے اندر رطوبات ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو نیند اعصابی تحریک میں نیند میٹھی آتی ہے, عضلاتی تحریک میں نیند نہیں آتی. اگر آتی ہے تو 4 گھنٹے 5 گھنٹے سونے کے بعد وہ تازہ دم اٹھتا ہے. اور خودی تحریک کے اندر جو نیند آتی ہے وہ کچی ہوتی ہے, ساری رات سو کر بھی صبح تازہ دم نہیں ہوتا ہے. اور کوئی کویسچن؟